تے اگے انما انا بشرکم بشر مثلکم، ہن تو آڑے تے عقلی دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ میں آنا، تو کہو نا قرآن تے اللہ دا کلام، کہ اللہ کہہ رہا انا بشر مثلکم۔ بھئی ابو جال نو، ابو لاب نو، عتبہ عتیبہ شیبہ نو اللہ کہہ رہا کہ انا بشر مثلکم، کی معلوم ہویا اصول تفسیر دے نال، سیاق و سباق دے نال، کہ کل تو بات محبوب تو کہہ دے، یا اللہ تو کیوں نہیں کہندا؟ فرمایا میری بولی تے سمجھے نہیں، تینوں میں اس واسطے بشر بنایا، تیری بولی سمجھن تے آن گے نا، سمجھ آ گئی تے مسلمان، صدیق اکبر نہ آئی تے میں کڑا جنت اینا واسطے رکھی میں ابو جہل بنا دیاں گا۔ یہ تے تیری بولی سمجھن دے ہوتے ہوئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اللہ دی طرف وہی آندی ہے جی، وہی کے دی طرف آندی ہے، یوحا الیہ دا کی مطلب ہویا؟ انما انا بشر مثلکم دا تو معلوم ہویا جتھے جتھے کل آئے گا، جتھے جتھے کل آئے گا اگلا سارا کلام جملہ تامہ، جملہ خبریہ یا انشائیہ بنے، جملہ تامہ جتھوں تک کہ وقف تام نہ آ جائے وہ سارا میرے نبی دا کلام ہے، قرآن ہے کیے؟ ہن سو لوکاں نے بڑا جی حضور دی مخالفت دے اندر جی توحید ہے، اے توحید خالص ہے، کی ہے جی؟ وہ سارے قرآن چ سورہ اخلاص، سورہ حضور تو آڑی اطلاع لی عرض ہے، سورہ اخلاص بھی ساری نبی دی گل ہے، اللہ دی تے گل ہی کوئی نہیں، کل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے، یا اللہ کی کہاں؟ فرمایا تو کہہ دے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ اوراں کولو کیوں نکوایا؟ آدم علیہ السلام تیرے بڑے قریب رہے، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام چھری دے تھلے لمے بے کے رب نو منان والے اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کی فرمایا؟ محبوب سارے میرے نبی نے، پر کسے نے مینوں کلیاں ویکھیا کوئی نہیں، کوئی میرے گھر آیا نہیں، کسے نے جفی پائی کوئی نہیں، اکھاں چکھاں پائیاں کوئی نہیں، پھر اکھاں جے پین بھی لگیاں انی تبتو الیک، یا اللہ میری توبہ، میں تے جلوہ بھی نہیں دیکھ سکتا، محبوب تو ہی تو ہے، ما زاغ البصر وما طغا، حضور نے 18 سال رب نو دیکھیا تے آنکھ بھی نہیں چمکی، ہن محبوب تو کہہ دیا سورہ اخلاص، محبوب تو کہہ دے، اگلی ساری بولی میرے نبی دی، یا اللہ کی کما؟ فرمایا تو تے ویکھ کے آیا نا معراج، کہہ دے اللہ هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ نو بے پرواہ کدی نہیں کرنا، اللہ بے پرواہ نہیں، بلکہ اللہ حضور نے جدو کیا یا اللہ انجزلی ما باغتانی میدان بدر دے اندر ان تہلک حاضر الصحابہ لا توبہ فی الارض ابدا، اے چند ایک صحابہ اگر چلے گئے رب مینوں تیری قسم قیامت تک تیری پوجا کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوئے گا، کہ اللہ بے پرواہ، جا تسی کون ہو وہ گل کرنے والے؟ اللہ نے کی فرمایا؟ سیحزم الجمع، محبوب کھڑو تے صحیح تماشا تے ویکھ، تسی کنڈاں کتیا جیسی بن کے انے کر کے کھلار دیاں گے تھوڑے سے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ نہیں، بے نیاز تے بے پرواہ دا کی مطلب ہوندا ہے؟ بے نیاز او ہوندا ہے، بے نیاز او ہوندا ہے کہ جنوں تسی جنہ بھی او دے واسطے کم کرو او تو اڑنا محبت بدلے چ کرے، لیکن او دے اندر لالچ نہ ہوئے، او بے نیاز نہیں۔ تے بے پرواہ کڑاندا ہے، بندہ کہندا میں تیرے لکھی کتان کہ جا دفع ہو، پتر نہیں سا میرا، اللہ بے پرواہ نہیں۔ عمر فاروق تلوار چک کے آ رہے ہیں، سیر دے اندر بجھی ہوئی، حضور نو شہید کرنے واسطے آ رہے ہیں، حضور نے کہا مولا مینوں دے دے، تیرے غصے نے کو نہیں چلنے، ہاں پروردگار اے مینوں دے دے، کہ اللہ بے پرواہ سے دینے تے قتل بڑے کیتے، تے لونڈیاں ماریاں، ظلم کیتے، آگ تے لٹائے، بے پرواہ نہیں، اللہ بے نیاسی۔ ان کا محبوب جا میں دے گناہ معاف کرتے، میں نو کوئی نہیں انہیں گناہ کنے کیتے، میں بے نیاز ہوں، میں تینوں دے چھڑے۔
تو بندے نے زنا بھی کیتے ہوں، شراباں بھی پیتیاں ہوں، تے نبی دا تے بڑا درجہ حضور نو جدو پیار آ گیا نا تے رب نے فرمایا محبوب درجہ تو دینا فاروق اعظم، کافر تو مسلمان، مشرک تو مسلمان، زانی شرابی ساری رات جو بھی گزری، لیکن ایتھے آ کے اختیارات مصطفیٰ بڑیات ولی ہو سکتے سن نا، بڑیا صحابہ دے اندر صف دے اندر شامل ہو سکتے سن، لیکن میرے نبی نو عمر فاروق نے کیا یا رسول اللہ تو آڑی غلامی مینو کتوں تکر لے گئی، فرمایا لو کانا بعدی نبیان لکان عمر، اگر نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا تو جو کچھ کیتا ایک پاسے اساں تینوں نبی بنا کے جانا سی ایتھے۔ پہلے تے عمر دی گل ہوئی نا، پہلے تے عمر دی گل ہوئی، ہن کی ہے معراج دی رات، کیڑی رات؟ حضور نے کدی بھی بڑھنا سنورنا سکھیا ہی نہیں سی، بے تکلف رہے، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سر۔ حضور نے کدی نہیں سوچا میں صابن لانا، میں لانا، آ لانا۔ حضور جس حالت بھی ہوندے سن صحابہ تو برداشت نہیں سی، بلکہ حضور دے حسن دا عالم حضور نے خود بیان کیتا۔ آپ فرما دینے کہ میں جدو معراج دی رات گیا چوتھے آسمان تے، فرمایا میں ایک نوجوان دیکھیا جتھے جوانی بھی پھٹ پھٹ کے، حسن بھی پھٹ پھٹ کے تے مکمل ہو گیا جتھے حسن۔ حضور کنے کو سونے سانو نوجوان، فرمایا لاؤتیہو شطر، او صحابہ کی پوچھ دیو، کل کائنات دا آدھا حسن رب نے انہوں نے عطا کیتا۔ حضور کون سن؟ فرمایا اخی یوسف، میرے پائی یوسف علیہ السلام۔ حضور انہوں نے جو ادھا حسن دیتا گیا تھا تو آنو فرمایا میں کل ہوں، وہ اللہ دا حسن نہیں سی ہوں، میں انہوں نے ادھا دیتا، میں انہوں نے بولو میں انہوں نے فرمایا۔ پھر صحابی عرض کرنے لگے حضور کھل کے صحابہ ہے سرنا، کھل کے بیان کیتا، آن والے کجوسیاں کرن جڑے کولیاں تے لیٹے ہوتے مکمل بیان کرن، تے جنہ کو آج سارا کچھ گڈیاں ہر شے تے وہ لکا کے بیان کرن۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُبْهَا فَإِنَّمَا آثِمٌ، فرمایا وہی حضور دے بارے گواہی چھپائے گا جدا دل پاپی تے گناہگار، چاہے تجداں پڑھے، چاہے تورات دا حافظ ہوئے، زبور دا حافظ ہوئے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، فرمایا جڑی رب دی گواہی ہے نا انہوں چھپایا جے نا، انہوں چھپایا جے۔ صحابہ اکرام عرض کرن لگے حضور ذرا وضاحت کر دیو، حسن دو میں پاسے وے، ساڑیاں آنکھاں دو میں دا مقابلہ کرنے دے لائق نہیں ہے، ذرا آپ ہی بیان کر دیو، کل والیو جز بیان کر دیو۔ آپ نے فرمایا کی دساں صحابہ، اخی یوسف آسبا وانا حملہ، میرے یوسف علیہ السلام صباحت دے اندر بے مثال سن اور میں ملاحت دے اندر بے مثال ہاں۔ صباحت کہندے نے چمکیلا، ملاحت کہندے نے نمک والا ذائقے دار، فرمایا او چمکدار، اتنے چمکدار سن جیڑا بھی یوسف علیہ السلام نو ویندا سی اکھاں بند کر لیندا سی، انزہاب بصر ہی کہ تے دی بنائی پگھل کے ضائع نہ ہو جائے۔ تے حضور تسی ملی ہو، او سبھی سن تسی ملی ہو، تو آڈا حسن کیسا؟ فرمایا ناملہ، میں میرا حسن ذائقے دارے۔ حضور سمجھے نہیں، فرمایا یوسف علیہ السلام چمکیلے سن، جن نے دیکھے آنکھاں بند کر لیاں، ویکھن دے قابل نہ رہا۔ حضور تسی، فرمایا میں ملیاں، جن نے آنکھاں کھول کے دیکھیا مینوں، انہوں ساری زندگی مڑ کے آنکھاں بند کرنیاں یاد ہی نہ رہیاں۔ وہ سبھی سن تے میں ملیاں، انہوں نے ویک کے لوگ اکھاں بند کر دے سن، مینوں ویک کے انج کھلیاں، پھر کولیاں تے لیٹے رہے، اکھ بند کرنا یاد نہ رہی۔ پھر خالد بن ولید دیاں 9 تلواراں ٹوٹ گئیاں، پر اکھ بند کرنا یاد نہ رہی کنیاں ٹوٹیاں نے۔ فرمایا جنہیں مینوں دیکھیا او میرے پیارے صحابہ، انہوں اکھاں بند کرنیاں یاد ہی نہ رہ گئی، اکھاں بند کرنیاں یاد ہی نہ رہ گئیاں۔ وقت تے پھر حضور دی شان تے عظمت ہوئے،
تے ساری زندگی بھی کچھ بھی نہیں نا، زندگیاں ہو گئیں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ 6666 آئے تھے قرآن دے اندر، تو کسی نے کیا تسی سب تو زیادہ وقت گزاریا حضور دے نال ہے، اما عائشہ صدیقہ حضور کیسے سن؟ فرمایا باقی تینوں کی دساں، او ساڑیاں گلاں تے حضور دیاں گلاں پیار محبت دیاں۔ میرے صحابی پورا قرآن پڑھیں گا نا تے قرآن پوری کائنات دا خلاصہ ہے، تے قرآن کی ہے کانا خلقہ القرآن، جڑا حضور نے یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا نا ایتھے قرآن ختم ہو گیا سارا۔ کانا خلقہ ایک صفت دا نام پورا قرآن ہے۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا فضل و عائشہ تا علی نساء العالمین، کہ پوری کائنات دے اندر جس طرح کھانیاں دا سردار سرید کھانا ہے نا، اس طرح عورتاں دے اندر حسن و جمال دا پیکر میری عائشہ صدیقہ ہے۔ سارے مومنہ دی ماں ہو گئے، سارے سونے جدو انہاں نوں ویکھن گے تے ماں دی جُتی دا خیال کرن گے بھی ساڈی تے اے تے جُتی بھی ساڈے نال سونی۔ خیر اس نے آقا نامدار دا جبریل امین پہلے تے عمر دا حضور نے میں اندازہ لا 5 ارب تے 4 کروڑ سال میں تیری عمر ہے تے میں تیرے تو بھی پہلے سال اج حسن دا بھی میں تے نور نور نور، آخر حضور تے پردے نے بشریت دے، میں تے نور 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 دی پیدائش، نور دا دیکھنا سارا کچھ۔ جدو حضور دے سامنے آئے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا جبریل بڑا پھرے ہیں، تیری اکھ دے اندر تے ہر حسن چمکے، ہر نبی کو وہی لے کے آیا نا، تو ہر نبی دیکھیا۔ تو نے تو دیکھے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں، پر گلاں تو ساریاں دی کرنا، وہ انہیں سونے میری بھی گل کرنا، بتلاؤ تو میرے بارے بھی گل کرنا، کیسے میں کنہ کو سونا۔ کہنے لگے روح الامین اے مہجبی تیری قسم آفا کہا، اے میر خسرو دا کلام ہے جڑے بول دے سن تے نظام الدین محبوب الہی عبادت دی جدو خشکی چڑھ دی سی، نیند نہیں سی آن دی، پھر وجہ دے اندر نچ دے سن، امیر خسرو جدو نعت پڑھ دے سن تے آپ تے نیند تاری ہو جائے سی۔ اینی پیاری آواز سی حضرت امیر خسرو دی، نعت خواہاں دے بادشاہ۔ تو آپ کی فرمان دینے جبریل کی کہنے لگے آفا کہا گردیدام، حضور میں کوئی گڑی نہیں ویکھی بس بھی نکر تے بہ کے میں ویکھیا سونے کیویں لنگے، میں کوئی ملک نہیں دیکھیا، بلکہ جسوں تک خدا دی خدائی انبیاء دا حسن۔ آفا کہا گردیدام، میں پورا جہان کمیا اینا پیران دیتے، مہرے بوتاں ورزیدام، میں ایسے ایسے مجسم شکل دیکھے کہ جڑے چند نالوں بھی سونے سن، چند شرماندہ سی انہاں دے چہرے دیکھ، بسیار خوباں دیدام، میں ایک دو نہیں بسیار بڑے 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 دیکھے، لیکن تو چیزیں حضور تسی کوئی اور ہی شے اے نہیں کیا تسی نور ہو بشر ہو فلان، نا نا نا، میں حضور تسی کوئی اور ہی شے ہو۔ جدو حضور دی تعریف فرمایا ہور کر، حضور چاہتے ہیں کہ میری تعریف کیتی جائے، تو پھر جبریل امین نالے حضور نو دیکھ دینے ہیں فارسی دے اندر، اے چہرائے زیبا تو رشکیں بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم، لیکن تزاں بالا تری، آفا کہا گردی دم، مہرے بتاور زیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری
خسرو غریب مستو گدا افتاد در کوئے شما یا رحمت للعالمین سوئے غریبامی گری ایتے ترجمہ اصل جبریل امین دا زبان قالا جبریلو قلبت مشارق الارض ومغاربها فلما را رجلا افضل منکا یا رسول اللہ حضور میں جبریل گواہی دینا میں مشرق بھی دیکھے میں مغرب بھی دیکھے پر رب کعبہ دی قسم میں تو آڑے تو سونا کوئی نہیں ویکیا عربی دی سمجھ بھی نہیں آئی فارسی دی نہیں اگے ہور آپشن ہے اردو دا آپشن امام عاشقاں سر دل براں کشتہ عشق رسول مجدد دوران اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت حضور لکھان دے سن تد لکھ دے سن جدوں فوت ہوئے تو حضور جنازے دے اندر پہلی صف دے اندر کھڑے ہوئے اے امام احمد رضا فرمایا میں ترجمہ کرنا جے ہندوستان والے ہو پاکستان والے ہو جنہوں عربی دی سمجھ نہیں آئی فارسی دی سمجھ نہیں آئی میں اردو دے اندر سمجھانا ہوں یہی بو کالا جبریل یہی بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفع تو فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا اور آخری سٹیپ رہ گیا بولی دا آخری سٹیپ پنجابی جنہوں اردو بھی سمجھ نہ آئے جنہوں عربی بھی سمجھ نہ آئے فارسی بھی سمجھ نہ آئے پھر نیازی نو غیرت آئی عبدالستار نیازی فیصلہ آباد اڑا انہوں کے حضور جے اجازت ہوئے اے تو آڑی بولی نہیں سمجھ سکتے میں پنجابیاں نو سمجھانا ہوا میں پنجابیاں کل ہوئی کلب تو مشارق اللہ حضور تو آڑے جا کوئی پھر نیازی صاحب نے ترجمہ کی کیتا اعلیٰ حضرت دا امیر خسرو دا جبریل امین دا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے بولو بولو کوئی نہیں یا مصطفیٰ کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یہ بھی ترجمہ پیچھے کیے ما سن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کعنک قد خلقت کما تشاء کنو کما کنو کما تیرے جیا تیرے
دنیا دنیا ہی نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ حضور اقصا دے وچ آقا میرے، عام بندیاں دی گل نہیں، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سب نبیاں وی اے مننا پیا تیرے کوئی نہیں، سب نبیاں وی اے مننا پیا بھی نبی یا مخلوق حضور جیسی کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ رولا ہے رل ویچے ہو رہے، کیوں نہیں ہو سکتے سارے؟ تو نیازی صاحب ایدہ جواب دن دینے ہووے فقیر یا تھلے والا درجہ فقیر، سب تو اتا درجہ بادشاہ، اے کو جے نا تھلے فقیر سب تو اتے کون؟ حضور سارے تو اڑے غلام کیوں نے؟ ہووے فقیر یا بادشاہ، یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا تو آڑے ورگے کیوں نہیں؟ سب کھام دے صدقہ تیرا، سب کھام دے صدقہ تیرا، پر تیرے جیا کوئی نہیں۔ گلنا تے مکنیاں نہیں، منڈا کدے کار ہویا ہے؟ کدے کار منڈا ہے؟ کنے ملاد کروایا ہے؟ بھائی ملاد تے اللہ کی ونڈدا ہے مٹھائیاں، اللہ کی ونڈدا ہے پانی ونڈدا ہے، مٹھائیاں ونڈدا ہے، اکھاں ٹھنڈیاں کردا ہے ماں پیو دیاں اکھاں۔ بھئی یہ تے حضرت مریم، چلو کہ تسی کہو گے عورت تے جے مرداں چو مرد ہوئے تے مرداں چو جنا ہوئے تے نبیاں دا دادا ہوئے، پھر تے گل ہوئی نا بھی انہاں بھی میلاد منائے، انہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال عمر ہوئی، کنے سال تے پتر کار کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں کار تے آج رو پہ تو آنا ظالمہ شرک و بدعت جدے واسطے نبی جس نعمت واسطے رو پوے ظالمہ تو شرک دا درجہ دے، نبی پتر مانگ رہے ہیں، پتر دا میلاد کرانا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام شرک کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام دی ایسی ذات ہے جتے یہودی بھی آج تک نہیں پہنکے، عیسائی بھی نہیں پہنکے آج تک، یہ سارے دے نبی، کیونکہ انہاں دے نبیاں دے بھی ہے باپ جد الانبیاء نے، اولاد ہے نا یار، ایک دکھ ہوندہ ہے، عورت سمیدی میں او درختاں جڑا اجڑے آیا میں نے پھڑ نہیں لگا، بندہ وہ کہندہ میں او ذمہ دار ہاں جدے کو پیڑی دی حفاظت نہیں کی، روندے نہ رات نو رو کے بھی نہ آئے ہٹیاں تے وکھدے نے، نہ آئے لڑیاں ملدے نے، نہ آئے کسی دا لے بھی آؤ تے نہ او دا ہی رہندہ ہے، تے کی کیتا آپ نے رات نو رو پہ رب حب لی من الصالحین، یا
اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما، یا اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماندا ہے، نبی نے دعا پتر دی منگی، فبشرناہ بغلام حلیم، اساں خوشخبری دیتی نبی دی ولادت دی خوشخبری رب فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اساں فرمایا خاموش ہو جا، خوش ہو جا، اساں تینوں پتر ہو جا دیاں گے، عام پتر نہیں ہوئے گا، چھری چل رہی ہوئے گی تے ہس رہا ہوئے گا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جدوں ایک پتر ملیا آس لگ گئی، یا اللہ ایک اور دے دے، جوڑی ہو جائے۔ ہاں کی ہو جائے؟ من ورائہم اسحاق، پھر انہاں تو بعد اسی حضرت اسحاق بھی دے چھے۔ کون دیتے دوسرے پتر؟ دوویں نبی، دوویں فبشرنا، اساں بشارت دیتی، تے جدوں دو پتر ہو گئے نا پھر نبی روئے، یہ تے شرک ہو گیا، میرے گھر کی آ گیا، میں شرک ہو گیا، انہاں دی ولادت ہوئی تے میں مناواں؟ نا ولادت منائی۔ پھر قرآن چ ریکارڈ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا اللہ تینوں حمداں، یا اللہ تینوں ثناواں، تیرا لکھ 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 شکر ہے، تو مینوں بڑھاپے دی عمر دے اندر پتر عطا فرمائے۔ نبی خوشی منا رہے ہیں، نبی کی منا رہے ہیں، بولو بولو نبی کی منا رہے ہیں، ہاں ہاں الحمدللہ۔ اے جی سوکتے منائی کہ شرک کر کے منائی دا کہ بدعت کر کے؟ کدوں منائی دا؟ جدوں خوشی ہوئے کہ اللہ دا نبی رب دے سامنے جدوں پتر ملے نا دو، الحمدللہ الذی، شکر ہے اس مالک دی ذات دا جن نے مینوں بڑھاپے دی عمر دے اندر اسماعیل تے اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ نے میری سن لی، اللہ نے میری۔ ایک انہاں دا واقعہ تے ولادت کنہاں دی؟ حضرت اسحاق دی، حضرت اسماعیل تے حضرت اسحاق دی ولادت، تے آپ نے شکر ادا کیتا کہ روڑا پایا؟ ایک قرآن چ بڑا ڈاڈا میلاد ہو رہا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جڑا میں تانوں پہلے بیان کیا، وہ کیویں شروع ہوندا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے 16واں پارا، او دی ابتدا حروف مقطعات، مقطعات نہیں، مقطعات ہوندا ہے بھی کٹ کے رکھ دین والی شے، مقطعات ہوندا ہے کہ جنہاں نوں سواد نال کلے کلے ٹھہر ٹھہر کے جدا جدا کر کے پڑھیا جائے، انہاں نوں کہندے ہیں حروف مقطعات، یعنی تختی کے ساتھ اکیلا اکیلا پوری لمبی سانس کے ساتھ جو پڑھا جائے۔ ادی ابتدا کاف ہا یا، سورت کیڑی آپ جی؟ سورہ مریم، پارا کنواں ہے؟ 16واں۔ ادی ابتدا حروف مقطعات، کاف ہا یا عین صاد، سمجھ نہیں آئی تو فرمایا یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ، رب انی وہن اللزم منی واشتعل الراس، یا اللہ چٹے سفید وال ہو گئے، جیڑی نشانی ہے کہ میں آگاں جانا، ہن جوانی واپس کوئی نہیں آنی، ہن میں اولاد دے قابل نہیں رہ گیا، بیوی میری بانج ہو گئی، میں بھی اولاد دے قابل نہیں رہا، لیکن تیری ایک گل یاد آندی ہے، کدی میرے کو نا امید نہ ہویا۔ اے جے پیغمبر آخری سٹیج ہے، بیوی بانج، ماہانہ نظام ختم، ماہانہ نظام ختم ہو جاتے عورت اولاد دے قابل نہیں رہتی۔ جدوں ماہانہ نظام چلتا ہے امید ہوندی ہے، اللہ لو امید ہوندی کہ ہن اللہ بچہ دے دے، او ختم ہو گیا، ختم ہو منگی دعا، فرمایا نا میرا اصول ہی قاعدہ نہیں، کلیہ نہیں، ضابطہ نہیں، قدرت، بس جدوں میاں بیوی بڈھے ہو جاندے پھر اولاد دے قابل، اولاد دے قابل، یا اللہ دے دے، میں نہیں دے دے، تسی تو پاج کھڑوں دے ہو، تاریخ دا ایک سوٹا وجہ ناس کو جی خادم صاحب نے کہا تانوں کی دیتا، او کتے رب بھی نہیں جے دیندا،
ابو جال بندہ نہیں رب دا، انہوں ایمان دیتا رب نے، عشق رسول دیتا، اور تو ظالمہ جے اور روڑا پانا تینوں عشق رسول دیتا، حضرت بلال دی میراث عطا کی، اجے تو آنا تینوں کچھ نہیں دیتا، اے حکومتاں دیتیاں، تخت دیتے، تاج دیتے، رب نے حضور دی محبت ورلیاں نوں عطا کی۔ اے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے پاگلاں نوں رب اللہ دے رسول دے محبت تے دین دی محبت نہیں، اے کم نہیں بے سوجت دا، جڑے سمجھدار نہیں نا انہاں دا اے کم نہیں نعرے مارنا لبیک یا رسول اللہ، سردار بھی پکارا، لبے پام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہ پہنچا، تیری استری پھری ہوئے، لون مرچ بھریا ہوئے، تے اللہ تعالیٰ کوئی ورلیاں موتی لہتریاں عالم بھی کمب گئے، ہاں کوئی دیوبندی ہویا، کوئی وابی ہویا، لیکن مفتی کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، انہاں دے تیر ٹوٹ گئے، ہندوستان چو دفع ہو گئے، تے کفایت علی کافی دے روحانی پتر پھر اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ محدث دل بھی پیدا ہوئے، اے کم نہیں، جڑے آندے نے نا جی اے بندہ نہیں تاریخ چایا، اے بندہ تاریخ نہیں آیا، یہ کو پیسے بڑے سن، ابو جال کو کٹ سن، ابو لہب کو کٹ سن، حضور نے جدو منگیا بھی اللہم اعز الاسلام، عمر ابن الحشام او عمر ابن الخطاب، نبی پاک نے نام کوئی نہیں لیا حضرت عمر فاروق دا، فرمایا بڑے جگے نے تمہیں، یہ جنوں ویکھدے نے وشا چھڑدے نے، انہاں جا مکے چ قد بھی کوئی نہیں، انہاں جا پلوان بھی کوئی نہیں، انہاں جا دولت مند بھی کوئی نہیں، ابو جال تے عمر فاروق بولن تے بولن والا بھی کوئی نہیں، کیا منگ میرے محبوب کیڑا منگنا ہے، تو جیڑا کمیں میں دے دینا وا، کوئی ورلیاں اے تے دوویں کھڑے سن ماما پان جا، تے حضور دے دل چ خیال آیا او تے چبڑے عمر فاروق بندہ ہے دوویں کافر ہے دوویں مشرک، لیکن حضور نے اتھے بھی ہاتھ پا کے او ہیرا کڈیا جڑا گند چ وڑیا ہے، اے کم نہیں بے کوئی ورلیاں جدو سڑکاں تے جاندے نعرے مار دے پولیس دے ڈنڈے تے شیل تے پھر کوئی نچدا جائے تے پھر اینا کیا ہے اے کم نہیں بے سوجت دا، اے ورلیاں موتی لہتریاں مانگ کے تھک گئے، تانوں پتہ آدم علیہ السلام نے 300 سال منگیا، 300 سال توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر کی ہویا فتلقا، اساں اپنے یار دا بوا وکھایا، اور مبارک ہوئے آدم علیہ السلام نو بھی حضور دا دروازہ، تیرے نبی پاک دا امتی زنا کر بوے شراب پی بوے، تو اللہ تعالیٰ کی فرماندہ ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، آدم علیہ السلام بھی میرے نبی دے بوے آوے، گناہگار بھی میرے نبی دے بوے آوے، آدم علیہ السلام دی بھی سنی جائے گی، تو آدھی بھی نال سنی جائے گی۔ کی گل ہو رہی سی بس جی یہ تو گلا اسٹیج تے بیٹھے آئی تے بندہ تھڑکیا نہیں، جڑا تھڑکن والا آوے تھے کفایت علی کافی، ہاں جی چلو جی کفایت علی کافی صاحب دی بیوی بانج ہو گئی، چلو جان دے ہن جڑی میرے دل چاہیے میں دساں، 16واں پارہ حضرت سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام جدو نا امید ہو گئے تو پھر عبادت خانے چلے گئے تو ہولی ہولی رون، لوگ آکھن گے ایڈا وڈا جنا رو پیا، یہ مطلب اولاد نہ ہوئے تو اللہ دے نبی بھی رو پیندے، یہ بڑا وڈا درد ہے، یہ بڑا روئے جدو تے روئے کیویں خفی انداز، جلی نہیں واں واں باں باں نہیں کیتی، یہ مطلب کٹنا پٹنا باں باں کرنا ہے، نبیاں چ ہے ہی نہیں، پاویں پتر نہ ہوئے 90 سال دی عمر چ، نبی کٹدے پٹدے تے باں 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 نہیں کرتے، بلکہ نبی پاک نے میری امت چ نہیں، میری نہیں گل میری امت چ نہیں، من لطم الخدود ومن شق الجیوبا فلیس منا، جڑا پٹے تے جڑا وال نوچے تے گریبان پھاڑے، فرماؤ دا میری امت نہ رشتہ ہی کو نہیں رہ گیا، جدوں میں صبر کیتا اپنے پیاراں دے کٹ جان
میرے چاچے جاتے سونا بھی کوئی نہیں سی نہ حضور پہلے کدی روئے نہ بعد دے اندر، لیکن حضور نے ماں پٹنا نہیں کٹنا نہیں، بس اللہ دی رحمت جڑی ظاہر کرنی جڑے ساڑھے سینے دے اندر وہ دی محبت ہوئے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام مانگ 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 کے بوڑھے ہو گئے، چٹا سفید آپ دا سر ہو گیا، لیکن کوئی اجابت دی گل کوئی نہیں۔ آپ خیال کر دینے تو آڑے اندر جٹاں زمینداراں دے اندر بھی ہوندہ ہے، فصل ماڑی ہوئے کھاد پا دیو، تھانے دار نہ مننے شفارش پا دیو، کتے نوٹ لا دیو، کتے ووٹ پا دیو۔ خیال آیا او وعدہ لا شریکے، او بے نیازے، او بے نیازے پر بے پرواہ نہیں ہے، میں ایسا لباں جدی پرواہ کردہ ہوئے جدی۔ پھر لب دے ابا جی تک چلے گئے، 300 سال توبہ قبول نہیں۔ پتہ لگا آدم من ربہی، اساں دل چپایا اے رستہ نہیں، میرے تک آندہ رستہ ہی کوئی ہے، او میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ بکلمات اکو گل کیتی حضور دا صدقہ فتابہ علیہ اللہ، میں تے اگے لبدا ساں آجا میرے یار دا وسیلہ، فتابہ توبہ قبول کیتی آدم علیہ السلام، ساریاں دے باپ بن۔ ادھر خیال آیا کہ جدوں نہ بنے میرے ابے دا قانون ہے، جدوں رب نہ سنے نبی دی نہ سنے، پھر نبی نو بھی چاہیے ہے کی طریقہ آدم علیہ السلام والا، کی طریقہ حضور دا وسیلہ پا دے، تے پھر آپ نے کی کیتا؟ اے پروردگار، اے رب عز و جل، تینوں تیرے محبوب دا واسطہ۔ فرمایا کیڑا میرا محبوب؟ فرمایا جنہ دی شان کاف ہا یا عین صاد، اس محبوب۔ فرمایا انج نہیں گل، کھل کے بیان فرما، کھل کے گال کر، کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا۔ یا اللہ اے تیری رحمت دا نا ہے جنہوں محمد مصطفیٰ، اے تیری رحمت دا نا ہے، کوئی عبادت ہے کوئی ریاضت ہے، جے اللہ دی رحمت ہے کل مار سلنا کا، تو اے کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، جدو ایک کاف ہا یا عین صاد اشارتاً ذکر کیتا رازداری دے اندر، ذکر خفی دی صورت دے اندر، تو پھر رحمت وسنا شروع ہوئی جب تک زکریا علیہ السلام راج نہیں گئے۔ اعلیٰ حضرت نے کسے پوچھا ہے کاف ہا یا عین صاد کی، کسے نے بھی یہ چھیڑیا نہیں تے پردہ نہیں چکیا، اور میں دساں بھی ہے جڑی وہ رحمت دا ذکر سی وہ کاف ہا یا عین صاد، تے میں دساں کاف ہا یا عین صاد دا مطلب کی ہے؟ کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں صاد، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں صاد۔ اے امام اہل سنت اسی سمجھے نہیں، فرمایا میں سمجھاؤنا وہاں، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت جنہ دے غلامہ دا نام مولانا خادم حسین رضوی ہے، اے اعلیٰ حضرت پردہ اٹھاؤ جدوں حضور آئے کاف ہا یا عین صاد دی صورت دے اندر، پھر اس نے سما کی سی، تو آپ فرماتے ہیں او کی دساں، او میرے کل سوال کرنے والے کی دساں، صبح طیبہ میں ہوئی، انج لگیا جی میں صبح دا چان چڑھ گیا ہے، صبح طیبہ میں
بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کیا حضور کلے آیا وہ نور ختم ہو گیا؟ نا نا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میلاد منا لینا سان، میلاد منا لینا، دے اتے نتو پتو کو سند نہیں لین دے۔ اپنے زمانے دے سب تو بڑے امام امام قسطلانی شارح بخاری مواہب الدنیا چ لکھ دینے جڑا میلاد منا لوے، جڑا میلاد بعد ہی فتویٰ لگتا مناؤن تو پہلے جڑا منا لوے۔ میں سب تو بڑا امام اپنے دور دا کہنا انہیں کی کیتا، انہیں اللہ دی رحمت نو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تے پھر کی ہوندہ ہے؟ فرحم اللہ تعالی عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ النبی الکریم آیادا لیکون اشد علت علی من فی قلبہ مرض فرحم اللہ۔ میں محدث اعظم دی دعائے کہ اللہ اس بندے تے رحم و کرم دی بارش نازل فرمائے اور کدی بند نہ کرے۔ اتخذ لیالی شہر مولدہ، اے بلب بند کریے تے نیرا ہونا کی جانا، آخر پھر بلب باڑے ہونا، پھر چانن کرتا، پھر لگتا ہی نہیں بھی تھے نیرا سی۔ شہرہ مولد النبی الکریم آیادا، اینج لگتا ہے جی میں عید دا دن ہے، بھی عید دے دن بھی تسی کٹھے ہوندے، اگے پیچھے تو نہیں کٹھے، لگتا ہے نا جی میں عید دا دن۔ تو فرمایا نالے خوشی منالے، نالے کو اور بھی خیال کریں، میری خوشی چ نہ رہے۔ تسی بھی اجی ہم سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکون اشد علت، میں ایو جا ٹل لاوے کہ نال والےاں دی ٹوئی پاٹ جائے۔ لیکونا، ہاں ہاں لیکونا، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، بڑے سدھے جو لفظ انہوں نے کیتے ہیں۔ لیکونا شد علت علی منفی، اے آندے نا بندے دے کہندے ہون تے ککھ نہیں رہا نا، ہر شے پاٹ گئی، میں ایو جی تکلیف دیو انہوں چراغاں کر کے کہ وہ دی ہر شے پھٹ جائے تے پلے کچھ نہ رہ جائے۔ لیکونا شد علت علی منفی قلبہ مرض، جدے دل دے اندر حضور دے بارے بغض موجود ہے، میلاد دے بارے بغض موجود ہے۔ تے سنیاں واسطے کی فرمایا؟ فرمایا تیرا کام مڑ گیا، نہ پیو حل کر سکتا ہے نہ ماں حل کر سکتی، اللہ بھی رس گیا تیرے نال، تیرے تے امتحان آ گیا۔ فرمایا تو میرے نبی دا میلاد منا، نبی دا پھر مانگ، جو منگنا ہی پھر مانگ، تیری حاجت اللہ پوری نہ کرے تے پرے محشر دے میدان دے اندر میں حضور دے کول کھڑا ہونا، میں بہت بڑا عالم دین تے میرا گریبان پکڑ کے کہے جا ایڈا بڑا محدث ہو کے تے غلط من کھڑتی بیان کر آیا، میں نہیں ہو سکتا تو حضور دا میلاد منائے، اللہ تیرے دکھ نہ سنے۔ تو دعا ہے کنہ نے منایا جی؟ ناصر صاحب نے۔ تے انہوں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جا پتر تے پتر رہا تینوں بادشاہی مل گئی، پتر بھی تے خوراک نہ پڑ دے، اللہ نے پتر بھی دیتا، اللہ دی غذا بھی دے گا، نوجوان بھی کرے گا، انہوں عالم دین بھی بنا، اے ہن تساں بنانا ہے، ہاں کی کرنا ہے؟ تساں بنانا، کنہ نے؟ تساں بنانا۔ تو فرمایا تیری خواہش نہ پوری ہے تے محشر دے میدان دے اندر میرا گریبان اللہ دے سامنے پڑھ کے کہیں تو غلط بیان کیتا۔ فرمایا رب کعبہ دی قسم ایڈی وڈی گل میں کیوں کیتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ آسان ممبر تے چڑھ جا تے دس میں کیویں پیدا ہویا، واجمل من کا لمتا، حضور تو آڈے جا سونا کسے ماں نے جمے ہی نہیں، تے پھر حضور نے ممبر بھی دیتا سی نا، تے پھر حضور نے اپنی چادر بھی عطا کی تھی، ایڈا بڑا انعام ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جنہاں نے میلاد منایا، جڑے شامل ہوئے، جڑے خوش ہوئے، جانجیاں تو پے ملتے، روٹی تو سارے انہوں تو صرف بڈھی ملتی ہے، انہوں کھرے روٹی سلتی کہ نہیں، جانجی تو رج کے کٹا پورا پیڑ کے آتے ہیں، ہاں تو سب نو اللہ تبارک